رات کو جب کھانا کھانے لگیں تو روٹی کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کر دم کر دینا ہے اور روٹی کو خود کھا لینا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ اتنا مفید، اتنا قیمتی عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، زندگیاں بدلی ہیں، لاکھوں کروڑوں کے لوگ مالک بنے ہیں۔ اور اس قیمتی عمل کو، اس کی ترتیب کو مکمل جاننے کے لیے کہ کس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یہ سورۃ اخلاص تقریباً ہر بچے کو آتی ہے، ہر بوڑھے کو آتی ہے، ہر جوان کو آتی ہے۔ بڑی آسان صورت ہے، بڑا آسان اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس دولت کے قیمتی عمل کے بعد، طاقتور عمل کے بعد کسی بھی اور دولت کے عمل کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی۔ اتنا رب رزق عطا فرماتا ہے، اتنی دولت عطا فرماتا ہے، بندہ دنوں کے اندر مالدار بن جاتا ہے۔ دیکھیے، دین اسلام نے زندگی کے ہر قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور زندگی گزارنے کے بہترین اصول مہیا کر رکھے ہیں۔ مختلف اصولوں کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے رزق کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے۔ اسلام نے صرف حلال لقمہ کھانے پر زور دیا ہے، بلکہ کھانے کے برتن کو صاف کر کے اور دسترخوان پر گرے ہوئے دانے کو اٹھا کر کھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو دوستو، اس سلسلے کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جب رات کو کھانا کھانے لگیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں، اور یہ عمل کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے سمجھتے جانا ہے اور اپنے اس کو یاد رکھنا ہے، اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ اور الحمدللہ جس کو بھی اس سے پہلے میں نے یہ عمل دیا، الحمدللہ آج وہ خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور آپ کی بھی رزق کے اندر کسی قسم کی کمی ہوگی، کسی قسم کی پریشانی ہوگی، مقروض ہوں گے، سارا قرضہ بھی اتر جاتا ہے، رزق کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اس سلسلے کے اندر ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس اطہار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس روٹی کے اوپر کئی نکات کو بیان فرمایا ہے، روٹی کے احترام کے بارے میں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دسترخوان پر بھی کوئی نوالا گرا ہو تو اس کو بھی اٹھا کر، اگر وہ کھانے کے قابل ہو تو اس کو بھی اٹھا کر ضرور کھایا کریں، لیکن جو بچ جائے کھانا کوشش کیا کریں اس کو آپ پرندوں کو چھت کے اوپر ڈال دیا کریں، اس سے وہ بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اور رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گرمی کے اندر ہمارا معمول یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی چھتوں کے اوپر برتنوں کے اندر پانی ڈال دیتے تھے تاکہ جو پرندے پانی پینا چاہیں وہ وہاں سے پانی پیتے اور اس گھر والوں کے لیے دعا کرتے۔ اسی طرح جو آپ کا روز کا تھوڑا بہت نوالے بچ جاتے ہیں اس کو آپ اپنی چھت کے اوپر چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیں، اس سے جو پرندے کھائیں گے وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے، کیونکہ انسان گناہ کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان گناہوں کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی ہوتی، اور کبھی ایسے ہو جاتا ہے، اور اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو ہماری دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، جب جانور پرندے آپ کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ٹاول کے ساتھ صاف نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ نے دسترخوان پر، یہاں پر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیم، یہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک وہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر بچہ جانتا ہے، اور نماز کے اندر بھی ہم اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے 3 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔
اور اس درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو میرا امتی ہر روز 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے اس امتی کو آب کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ تو وہ کتنا خوش نصیب امتی ہے کہ جس کو حضور اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پلائیں گے۔ اگر آپ بھی کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ سے، حضور کے ہاتھوں سے معاشر کے میدان میں آب کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں تو ڈیلی معمول بنا لیں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا۔ اس سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرے حالات بدلے ہیں الحمدللہ یہ درود پاک کی برکت سے بدلے ہیں۔ اور میں بھی پہلے بڑا مالی اعتبار سے کمزور ہوتا تھا، اللہ نے اتنا فضل کیا، اتنا فضل کیا، آج الحمدللہ سب کچھ ہے۔ تو جو بندہ اس طرح یہ عمل شروع کر ہے بڑا آسان عمل، آپ یقین جانیں اس عمل کو کریں گے تو آپ کے ایسے 1 منٹ کا عمل بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی بہاریں کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح جب آپ کھانا کھانے لگیں تو 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد سورۃ اخلاص۔ یہ سورۃ اخلاص وہ ہے کہ جو 1 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو اگر 3 مرتبہ پڑھیں تو 3 قرآن مجید کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے جب کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، 4 ٹکڑے، 4 حصوں میں اس روٹی کو آپ نے کر دینا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جب 4 ٹکڑے کر دیں تو اس کے بعد دیکھیے جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کی انگلیوں کے ساتھ کچھ ذرات لگ جاتے ہیں، تو ان یا انگلیوں کے ساتھ آپ چاول کھا لے ہوتے ہیں تو آخر میں ان انگلیوں کو چوس لیا کریں، یہ اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ اس سے ایک تو بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے، وہ جو کھانا کھایا ہے اس سے بعض اوقات اس کھانے کے اندر کوئی ایسے ذرات ہوتے ہیں جس کے ذریعے کوئی بندے کو معدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی بیماریاں آتی ہیں، تو اس سے آپ ان بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے یہ معمول بنا لیں، آپ رات کو جب بھی کھانا کھائیں یا صبح ناشتہ کریں تو آپ اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں، انشاءاللہ سارا دن بھی دولت میں کھیلیں گے اور اللہ تعالیٰ ساری رات بھی آپ پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اور اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے سامنے بھی جھکنے نہیں دے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ کا دسترخوان ہمیشہ کشادہ رہے گا، کبھی آپ کے گھر سے آٹا، رزق، چینی کچھ بھی ختم نہیں ہوگا، لوگوں میں بھی تقسیم کرتے پھریں ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد دوستو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ آتی ہے تو یہ پڑھ لیں، ورنہ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ وہ چاروں نوالے، چاروں ٹکڑے جو ہیں وہ کھا لیں، اگر 4 کھا سکتے ہیں 4 کھا لیں، ورنہ جو بچ جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر چھت کے اوپر ڈال دیں، پرندے کھائیں گے، آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ عمل اتنا ہی ہے، زندگی میں اپنا لیں گے تو کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیجئے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔